محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره ونواله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر بوجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توی قصہ مختصر اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا نبیوں سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمہ جب کہ ہم تمہیں تورات کو کتاب دیں علم دیں حکمت دیں منصب نبوت پر فائز کریں ثم جاءکم
رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ہمارا وہ آخری پیغمبر جو نبوت اور رسالت سے مالا مال، اور آ کر کے تمہاری نبوت کی اور تمہاری الہامی کتاب کی وہ تصدیق کرے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، پھر تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی امداد بھی کرنا ہے۔ آج کا جمعہ ماہ ربیع الاول، ماہ نور، ماہ سرور، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کا مہینہ۔ آج غالباً 3 ربیع الاول ہے۔ ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، اور اول کا معنی ہے پہلی بہار۔ ربیع الاول پہلی بہار۔ مجھے یہ تو اندازہ نہیں کہ عرب کے لوگوں نے اس مہینے کا نام ربیع الاول کیوں رکھا۔ عام جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان دنوں میں عرب کے اندر موسم بہار ہوتا ہے، لیکن ہم اہل ایمان، اہل اسلام، اہل محبت کے نزدیک یہ ہے اس مہینے کے اندر امام الانبیاء سیدنا ولد آدم، باعث تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، شہنشاہ دو عالم، محبوب انبیاء اور انبیاء کی تصدیق کرنے والے، صاحب لولاک، سید الاولین والآخرین، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے کے اندر اس خاکدان عالم پر جلوہ افروز ہوئے۔ نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا، میرے نور کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ظاہر کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری وکل خلائق من نوری، اور سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر میرے نور سے تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہم چونکہ امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، اس امتی ہونے کے ناطے سے ہم پر اس محبت میں یہ بات لازم آتی ہے کہ اس مہینے میں جب کہ میرے اور آپ کے نبی کی پیدائش ہوئی، ہم ان کا تذکرہ کریں، ان کا ذکر خیر کریں، ان کے حالات بیان کریں، ان کی ولادت بیان کریں، ان کی سیرت بیان کریں، ان کا اخلاق بیان کریں، ان کی تعلیم بیان کریں، ان کا سراپا بیان کریں، ان کا حسن و جمال بیان کریں، ان کے خد و خال بیان کریں، ان کے خصائل بیان کریں۔ یہ ہم ایک امتی ہونے کے ناطے سے ہم پر یہ لازم آتا ہے کہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کو بیان کریں، خصائص کو بیان کریں، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم نبی کو اللہ کا شریک نہیں ہے۔ جو پیدا ہوتا ہے وہ خالق نہیں ہوتا، اور جو پیدا کرتا ہے وہ خالق ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی چاہے آپ تعریف کر دیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محبوب ہیں، آپ خالق نہیں ہیں، خلق ہیں۔ سیدی الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی تعریف میں چند اشعار نعت کو جو ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ وہ کلام کرتے کرتے آخر میں یہ کہتے ہیں بس رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بعض جاہل لوگ کہہ دیتے ہیں جی نبی کو تو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں، اگر تمہاری عقل کام نہیں کرتی تو ہمارا اس میں قصور کیا ہے؟ بھلا اللہ کے ساتھ ہم ان کو خالق ہونے کے ناطے سے تو نہیں ملاتے، ہم اس کا معبود ہونے کے ناطے سے ملاتے ہیں کہ وہ اس کے محبوب ہے اللہ کے۔ اور کتنے پیارے محبوب ہیں، کتنے پیارے محبوب ہیں۔ اللہ نے خود قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب ان کو کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے تم محبت کرو یا اللہ تم سے محبت کرے، تم یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، یعنی ہر انسان چاہتا یہ ہے کہ وہ اس کا جو باس ہے نا اس سے پیار کرے، جو اس کا سردار ہے یا جس کے وہ متحد ہے اس سے پیار کرے۔ یہ ہر ایک آدمی کا جو کارخانے میں کام کرتا ہے وہ بھی کارخانے کے مالک کی توجہ چاہتا ہے، جو کسی دکان پہ کام کرتا ہے وہ بھی دکان کے مالک کی توجہ چاہتا ہے، جو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے وہ بھی اپنے مالک کی توجہ کو چاہتا ہے، جو کسی گورنمنٹ کے محکمے میں یا کسی محکمے میں کام کرتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مالک جو ہے اس کے ساتھ محبت کر، اس کی طرف توجہ کرے۔ ارے اللہ کے نیک بندو، تم چند ٹکوں کے لیے فیکٹری کے مالک کی توجہ چاہتے ہو، تم چند ٹکوں کے لیے اپنی نوکری پر اپنے افسر کی گویا کہ توجہ چاہتے ہو، تم اپنے چند ٹکوں کے لیے کارخانے کے مالک کی توجہ چاہتے ہو۔ ارے جو اللہ ساری کائنات کو پیدا کرتا ہے اگر وہ تمہاری طرف توجہ کر دے، یقین فرمائیے یہ دنیا والے سارے جو ہیں یہ تمہارے ہاتھ چومیں، تمہارے پاؤں چومیں، اور یہ تمہارے ساتھ تعلق رکھیں۔ کہاں تک تعلق رکھیں؟ مجھے حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ شعر ذہن کے اندر آ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر کے عاشق شد جمال ذات رہو،
ہر کے عاشق شد جمال ذات را اوست سید جملہ موجودات را۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کا عاشق ہوتا ہے نا، ساری کائنات کا وہ بادشاہ ہوتا ہے، ساری کائنات کا وہ اوست سید سردار جملہ موجودات را، پوری کائنات جو ہے وہ اس کی دربانی کرتی ہے، اس کی بات کو مانتی ہے۔ اس پر بہت سی باتیں میرے ذہن کے اندر آتی ہیں، ایک بات میں کہہ کر کے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت مولانا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے دور کے ولی کامل تھے، وقت کے غوث تھے، کتب تھے اپنے وقت کے، لیکن شاعر بھی تھے اور ادیب بھی تھے، انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا کہ چھوٹا موٹا آدمی نہیں، لوگ تو شیخ سعدی کو عام سے ایک شاعر سمجھتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ سلسلہ سہروردیہ کے جو بانی ہے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے خلیفہ ہیں، ان کے خلیفہ ہیں، اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں وہ۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں ایک جنگل کے اندر، جنگل کا نام بھی لکھا انہوں نے کہ رودباد کا جنگل، یک دید بازر سائے رودباد کہ پیش آمدم بر پلنگے سوا۔ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ رودباد کے جنگل میں جا رہا تھا، سفر ہی کر رہے ہوں گے کیونکہ سیاح تھے وہ، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے سامنے ایک ایسا آدمی آ گیا جو شیر پر سوار تھا، شیر پر سوار تھا۔ پلنگ کا معنی شیر بھی ہوتا ہے اور چیتا بھی ہوتا ہے، اور چیتا جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے شیر سے، تو چیتے پہ سوار تھے، یہ شیر پہ سوار تھے۔ فرماتے ہیں کہ چنا ہال زا حال بر من نشست، فرماتے ہیں اسے دیکھ کر مجھے تو کب کبھی آ گئی، میں تو ڈر گیا کہ یہ انسان ہے یا کیا ہے کہ جس نے چیتے پہ سواری کی ہوئی ہے، شیر پہ سواری کی ہوئی ہے۔ ابھی میں اسی ادھیڑ بن کے اندر تھا کہ وہ میرے قریب آ گیا۔ جب میرے قریب آئے تو پھر وہ میں اپنی طرف سے یہ کہوں گا کہ شیخ سعدی نے یہ دیکھا کہ شیر نے تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو آپ نے اس سوار نے کہا سعدی کیا بات ہے، کیا ہوا تمہیں، کس بات سے ڈر رہے ہو، کب کب آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے تو زندگی میں ایسا موقع دیکھا ہی نہیں، میں نے یہ گدھے پہ سوار تو دیکھے، گھوڑے پہ سوار تو دیکھے، اونٹ پہ سوار تو دیکھے، اور میں نے خچر کے سوار تو دیکھے، لیکن میں نے آج تک شیر کا سوار نہیں دیکھا۔ یہ درندہ ہے، انسان کا دشمن ہے، یہ انسان کو کھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا، لیکن ایک بات سن۔ انہوں نے فرمایا بات سن، توجہ کر۔ اس نے کہا جی فرمائیے۔ فرمانے لگے تو ہم گردن از حکم داور مپیچ، تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کہ گردن نہ پیچز حکم تو ہیچ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ تو اللہ کے حکم سے اپنی گردن کو نہ مروڑ، کائنات کی کوئی چیز تیرے سامنے گردن نہیں پھیرے جی، اللہ کا بن کر تو دکھا، تو اللہ کا بنتا ہی نہیں ہے جی، اللہ کا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ آج حقیقت تو یہ ہے، میں اپنے متعلق ہے تو میں بھی انتہا درجے کا ناقص ہوں، جیسا مجھے اللہ کا بننا چاہیے میں ویسا نہیں بن سکتا، ساری زندگی نہیں بن سکتا، اور آپ کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ چونکہ میں آپ کا امام ہوں، آپ میرے مقتدی ہیں، تو ہم نے ایک جیسا ہی ہونا ہے جی۔ تو گرو جنہ دے کپڑ چیلے جان چھڑاپا ہے جی، تو گرو چیلے ہی ہو جائیں، اور یہی وجہ ہے کہ میرا وہ انداز وہ نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا بن کر تو دیکھو، اللہ کا بن کر کے دیکھو۔ لیکن جو لوگ بن گئے پھر انہیں دنیا میں کسی کی محتاجی نہیں، دنیا میں کسی کی محتاجی نہیں رہی۔ اس پر ایک بات آ گئی تو وہ کیا ہی جاؤں، مضمون تو رہ جائے گا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اور میں نے جس زمانے میں کتاب پڑھی تو شاید اس میں ایک حضرت حبیب اسلم راعی جو گڈریے تھے، انہوں نے بکریاں رکھی ہوئی تھی یا جانور رکھے ہوئے تھے، ان کو وہ پالتے تھے،
وہ کہتے ہیں شیخ حضرت داتا صاحب تو اس کو انہیں کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں توت کے پتے توت کے درختوں سے اتار رہا تھا اپنی بکریوں کے لیے. ایک توت پر میں پتے اتارنے کے لیے چڑھا ہوا تھا تو نیچے سے نا ایک درویش گزر رہا تھا. نام انہوں نے لکھا ہے مجھے یاد نہیں رہا. تو وہ خدا مست، ایک ہوتے ہیں مال مست، ایک ہوتے ہیں حال مست، ایک ہوتے ہیں خدا مست. جو مال مست ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہ یوں سمجھیں کہ وزراء و امراء ہوتے ہیں، یا وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، اور وہ فیکٹری اونر ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے گویا کہ وہ جاگیروں کے مالک ہوتے ہیں. جو حال مست ہوتے ہیں وہ فقط اپنی دنیا کے اندر ہی مست ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ مست ہوتے ہیں وہ اپنے آپ سے بھی گویا کہ فارغ ہوتے ہیں، انہیں اپنے آپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی خواہشات سے بھی وہ ترک کر چکے ہوتے ہیں. وہ نیچے سے گزر رہا تھا تو اس کے بال بڑے ہوئے تھے، یعنی داڑھی دے بال بدے نے، مچھاں دے بال بدے نے، سر دے بال بدے نے، انج لگتا ہے جنہوں کہ 6 مہینوں نے حجامت ہی نہیں کرا. تو وہ نا اپنی زبان میں کہہ رہا تھا یا اللہ کبھی دوانی دے چھڑ دو تو میں حجامت کرا لوں. آج کل تو دور نہیں، آج کل تو پیسے کی حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے. بھائی سکندر صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، اپنا ساڈے موزن بیٹھے ہیں، اپنا بھائی مجید. دوانی کی کمی قدر ہوا کرتی تھی. مجھے یاد ہے کہ ہم جب اسکول جاتے تھے تو ہمیں موری والا پیسہ ملا کرتا تھا، موری والا پیسہ. اور موری والے پیسے کی تو ویکیا بھی نہیں، تو کی پتا موری والا پیسہ کی ہوتا، ڈرامے کا ہوتا سی وہ جی. تو موری والا پیسہ ملتا سی. وہ بابے نے آخیا یا اللہ کدی دوانی دے چھڑ دو تو میں حجامت کرا لیں. اس کی زبان سے اتنا نکلنا تھا. اللہ نے جنگل کے تمام درختوں کو سونے کا بنا دیا. اللہ نے درختوں کو سونے کا بنا دیا. اب جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ جنگل کے اندر تو ہر طرف سونا ہی سونا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہنے لگا یا اللہ تیرا کی مطلب تیرا گل بھی کوئی نہ کری جی، تیرا کی مطلب تیرے اندر گل بھی کوئی نہ کری جی. حقیقت تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے بن جاتے ہیں وہ دنیا داروں کے محتاج نہیں رہتے، بلکہ دنیا میں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں رہتے. بلکہ مجھے تو وہ ایک شعر یاد آیا لیکن دماغ کے اندر ہے، زبان پر نہیں آ رہا، کہ سرے دست از دو عالم برفشاندے اگر درویش بر حالے بماندے. مجھے آ گیا شعر یاد. اگر درویش بر حالے بماندے سرے دست از تو عالم پر فشاندے. فرماتے درویش اگر اس حال کے اندر ہو جس حال میں وہ مست ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ کی یاد کی مستی جب اس پر غالب آ جاتی ہے، پھر وہ دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں، دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا. لیکن یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، ایسے افراد بڑی مشکل سے ملتے ہیں، بڑی مشکل سے ملتے ہیں. خیر وہ بات آگے نکل گئی، مجھے اب یاد نہیں کہ میں کیا کہہ رہا تھا. کہہ میں یہ رہا تھا کہ جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، اب جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا ان پر یہ بھی لازم آئے گا کہ پہلے نمبر پر وہ رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں. اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نبی سے تعلق جوڑنا ضروری ہے. اگر اللہ سے تعلق جوڑ کر کے آدمی مسلمان ہوتا تو دنیا کے اندر کوئی سکھ کافر نہ ہوتا. سکھ سارے توحید پرست ہیں، اللہ نواز لا شریک مانتے ہیں. میں گیا انہوں کے گردوارے انڈیا خاص طور سے، میں انہوں نے توحید دیا، انہوں دیا بانیاں توحید، انہوں نے شعر سنے نے، میں انہوں دیا قوالیاں سنیاں نے توحید اتنے. بخدا اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. وہ کسی بت کے پجاری نہیں، لیکن کافر ہیں. کافر کیوں ہیں؟ اس لیے کافر ہیں کہ ہمارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا. اور جن کا کلمہ پڑھا جائے پھر ان کے ساتھ محبت کا انداز کتنا آ جائے. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے تو میرے نبی کی اتباع کرو،
میرے نبی کی مانو. اچھا جنوں پھر جہدے نال پیار ہوے نا اودیاں گلاں تے کردا ہے. جنوں جہدے نال پیار ہوے اودیاں گلاں تے کردا ہے نا. اوے اسی آنے ٹھیک ہے اسی بد صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح کچھ بھی صحیح ہے تو کریمہ تے اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جس انداز نال کلمہ پڑھنے ہاں جس انداز نال بھی پیار کرنے ہاں اسی چاہنے ہاں کہ سانو اور کوئی گل نہ سناؤ سانو سونے نبی دی گل سونے نبی دی گل سناؤ. اور میرا نبی پیدا کس نہ ہویا میرا نبی دنیا تے آیا کس نہ. ایک گل اور بھی میں کہہ دیا تے ٹھیک ہوے گی. ایک گل پکی جے اور انہوں لوہے دے لکیر جے پتھر دے لکیر جے کہ میرا نبی ازلی نہیں ابدی. میرا نبی تہاڈا نبی میرا نبی ازلی نہیں ابدی ہے. لیکن ایک لحاظ نال وہ جڑا نا وہ اس انہاں لوکاں دے لحاظ نال ازلی بھی ہے جڑے مخلوق نے جنہوں اللہ نے مخلوق بنایا ہے. اس مخلوق دی باعث تکوین کائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعث تکوین کائنات باعث تخلیق کائنات باعث آبادی کائنات اور جو کائنات کے اندر جو کچھ بھی پیدا ہوا ان کے بعد پیدا ہوا اور ان کے نور سے اس کا ظہور اس کے نور سے اس کا ظہور ہوا. اب یہ میں کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا. آپ کہیں گے یہ کیا کہتے چلے جا رہے ہیں. جنت بھی ان کے صدقے میں پیدا ہو دوزخ بھی ان کے صدقے میں پیدا ہو. آپ کہیں گے یہ کیا تماشا کیا تم نے کہ جنت بھی ان کے صدقے میں اور دوزخ بھی ان کے صدقے میں. یہ کیا ہوا جہنم جو ہے یہ تو دشمنان خدا کا مقام ہے. تو ہاں میں یہ کہنے میں آپ بجانب ہوں کہ بھائی دشمنان خدا کا مقام نہیں دشمنان مصطفیٰ کا مقام دشمنان مصطفیٰ کا مقام ہے. جو میرے نبی کا منکر ہے اس کا مقام جہنم ہے اور جو میرے نبی کا ماننے والا ہے اس کا مقام جنت ہے. اور یہ بھی لفظ کہتا چلا جاؤ جتنا چاہے گناہگار کیوں نہ ہو جتنا چاہے گناہگار کیوں نہ ہو وہ بالآخر نبی کے صدقے میں جنت ہی میں جائے گا. نبی کے صدقے میں جنت ہی میں جائے گا. ایک ہے تو حدیث ہے لیکن کس انداز میں بیان کر تو وقت زیادہ ہو جائے گا 1.5 ہو گیا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جا کر کے کہہ دو جس نے کہا من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ. جا کے معاذ بن جبل کہہ دیں جنہیں بھی پڑھ لیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت جائے گا. وہ جناب نکل پہ باہر انہیں کڑی گلیاں ٹٹورا دینا شروع کر دیتا. اگوں سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مل پہ انہیں آخو یہ کی کرنا پیا. انہیں آخیا میرے سونے نبی نے جا کے میں سوچا لوگوں میں گل کیوں نہ کر چڑا کر ہی دیا جا کے. انہیں پھڑ لیا کلمے پھڑ کے آخر کہ چل حضور دی بارگاہ حضور دی بارگاہ جا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ کھڑ کے حضور انہوں کی آخیا جے. فرمایا وہ آخیا انہیں کی کیتا. انہیں کہا انہیں اعلان کھڑکا کھڑیا. فرمایا گل تو چنگی کی سو. انہیں کہا حضور کوئی کرم فرماؤ کہ جی اعلان انہیں کرتا لوگ نماز کے نیڑے نہیں ہونا مسیطے بھی نہیں بڑھنا کہ کہیں نے اعمال کے نیڑے آنا ہی نہیں. تو جب اعمال کے قریب نہ آئے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. فرمایا اچھا بھائی معاذ بن جبل انہیں اعلان کرنا چھڑ دیں آجا پھر میں جا رہا ہوں. حقیقت تو یہ ہے کہ جو میرے آقا کا بن جائے جہنم تو اس سے پناہ مانگتا ہے جہنم اس سے پناہ مانگتا ہے. اور حقیقت تو یہ ہے نبی کا کلمہ زبان پر ہو میرے نبی کا لفظ زبان پر ہو. اور ایک لفظ اور بھی کہتا چلا جاؤں ساری زندگی پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بخدا خدا تم پہ راضی نہیں ہو خدا تم پہ راضی نہیں ہوگا. جب کہو کہ محمد الرسول اللہ اللہ کہے گا ہوں تو میرے ہیں میرے یار دا بن گیا تو میرے جی. اور بعض بزرگان دین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو آدمی کلمہ پڑھتا ہے اسے درمیان میں فصل نہیں کرنا چاہیے. اسے چاہیے کہ وہ جوڑ کر کے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ دینا نہ ہوئے لا الہ الا اللہ تے بہ جاتے محمد رسول اللہ کہنے تو پہلے جان ہی نکل جائے کدے نقصان کر پوے اپنا.
اس لیے کلمہ پڑھنے والوں یہ بات ذہن میں رکھو، جو میرے آقا کا کلمہ پڑھتا، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، یہ بھی غلط بات ہے۔ اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، وہ صرف یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، خدا دی قسم بھی بخشا جائے۔ کیوں دی وجہ کی ہے؟ انہیں رب دا رسول ہوتا ہے، اقرار تے کر لیا، رب دا رسول ہوتا ہے، اقرار تے کر لیا، لیکن چونکہ ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، لہذا پڑھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی تو خوش نصیب ہاں، اسلام نماز دا سلام پھیرنا تد بھی پڑھ لیں، یہ اذان ساڑی کھڑکتی ہے تد بھی پڑھ لیں گے، جتنے کہ ساڑا دا لگتا ہے نا پڑھ لینے ہیں، پر ان کا آئیے جو ہے نا مہینہ، ان کی پیدائش کا مہینہ، جی ان کی پیدائش کا مہینہ ہے، بہاروں پر بہار آئی جب میرے آقا تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی پاک صاحب الاولاد علیہ السلام کی محبت سے مالا مال فرمائے، ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں ہو، اور اس محبت کے اندر ہو کہ مدینے میں جلوہ افروز میرے آقا جو ہیں ان کی نگاہیں ہماری طرف اٹھیں، اور اٹھ کر وہ کہیں ہاں یہ میرا امتی ہے جو جا رہا ہے، یہ میرا ہی تو امتی ہے جو جا رہا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے جیسے حضرت بلال حبشی کو میرے آقا نے اپنے کرم سے نوازا، جیسے حضرت اسامہ کو میرے آقا نے اپنے کرم سے نوازا، جیسے حضرت صہیب رومی کو میرے آقا نے اپنے کرم سے نوازا، جیسے حضرت سلیمان فارسی کو میرے آقا نے اپنے کرم سے نوازا، بس کرم فرما دیں، اس کرم کا صدقہ جو ان بزرگان دین پہ اصحابہ کرام پہ کیا، حضور ہم پر بھی وہ نگاہ فرمائیں تاکہ ہمیں بھی وہ ان کی محبت کا وہ انداز نصیب ہو جائے جو اصحابہ کرام کو عطا ہوا۔ باقی الحمدللہ۔